لیکن اللہ تعالیٰ مومن کو مارنے پہ کہتا بڑا وہ ہے. سورہ نساء 4 کی 92. مومن کو نہیں مار سکتے آپ. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. اگر اب دیکھیے یہاں پر مومن کے بارے میں بات ہو, اگر مومن کا قتل ہو جائے اور مومن کی نہیں ہے کہ وہ ایمان والے کو قتل کرے سوائے غلطی سے ہو کر دے, یعنی کہ مومن ایک مومن کا قتل نہیں کرتا سوائے غلطی سے بائی ایکسیڈنٹ قتل ہو جائے کر دے, اور جو کوئی مومن ایمان والے کو غلطی سے قتل کر دے پس وہ مومن کی گردن یعنی غلام کو آزاد کر دے اور بغیر عیب کے مباحثے کے اس کے اہل کی طرف خون بہا دے, سوائے یہ کہ یعنی وہ اہل جو ہیں معاف کر کے صدقہ خیرات کر دیں. پس اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو اور مومن ہو پس وہ مومن کی گردن غلام آزاد کرے, اور اگر ایسی قوم سے ہو جس سے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق معاہدہ ہو پس بغیر کسی عیب مباحثے کے اہل کی طرف خون بہا دے اور مومن کی گردن غلام کو آزاد کرے. پر جو کوئی یہ نہیں پائے گا وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے, یہ اللہ سے توبہ لوٹنے کا راستہ ہے اور اللہ علم رکھنے والا حکمت والا. امیجن کرے قتل کر رہا ہے مومن کا ایک آدمی, مومن آدمی غلطی سے کسی دوسرے مومن کا غلطی سے قتل ہو جائے, اس سے قتل کر دے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا بتایا کہ آپ اس کے ایک مومن آدمی جو کہیں غلام ہو اس کو آزاد کریں, یا کسی گردن پھنسی ہوئی ہو کسی پیسے میں تو اس کی گردن چھڑا دیں اور اس کو خون بہا بھی دیں. سوائے یہ کہ جس کے ساتھ ایسا کر دیا مومن کے فیملی والے وہ صدقہ کر دے, کہتے ہیں نہیں ہم نے معاف کیا, ہمیں نہیں چاہیے, کہ دوسرا بھی مومن ہو سکتا ہے نا, وہ ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا معاف کر دو صدقہ, اگر وہ صدقہ کر دے معاف کر دے تو صحیح ہے, اور اگر وہ مانگے تو آپ دیں. اور اس میں خاص بات یہ کہ بغیر کسی اس کے بحث و مباحثے کے, اگر وہ کہتے ہیں اتنا ہمارا مومن کی یہ سٹینڈرڈ تھا, یہ اس کا سٹینڈرڈ تھا, یہ تھا وہ تھا, اور تم اس کے اتنے دو تمہیں دینے پڑ جائیں گے, سوائے کہ وہ اگر معاف کر دیں صدقہ کر دیں. تو یہ دیکھیے یہاں پر ایک مومن کا غلطی سے قتل کر رہا ہے, غلطی سے, جان بوجھ کے نہیں کر رہا, تو اللہ نے اس کا مومن کو آزاد کرنا ہے اور اس کو صدقہ بلڈ بنی دینا ہے, یعنی کہ خون بہا دینا ہے, سوائے کہ وہ صدقہ کر دیں. اور اگر وہ ایسی قوم میں یعنی کہ ایسے ملک میں ہو یا ایسی قوم میں ہو جو آپ کی دشمن ہو, اس میں مومن ہو, اس کو آپ نے غلطی سے قتل کر دیا, تب بھی بغیر مباحثے کے اس کے اہل کو آپ نے اس کے اہل کو دینا, خون بہا دینا ہے, اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. اب فرض کریے دونوں کنڈیشن نہیں ہے, مومن کو آزاد نہیں کر سکتے, خون بہا نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے وہ کانٹیکٹ میں نہیں ہے. یعنی آگے کہتا ہے اگر پس جو کوئی یہ نہ پائے, یعنی ایسا شخص ہے جو کسی نے مومن کو غلطی سے قتل کیا ہوا ہے, اس کا اہل خانہ مل رہا ہے یا گزر گیا پہلے کر چکا ہے, مطلب ایسا سچویشن آ جائے, تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. کیا کرے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے, یہ اللہ سے توبہ لوٹنے کا راستہ ہے. آپ امیجن کریں کہ مومن کا آپ قتل کر رہے ہیں غلطی سے, تو 2 مہینے کے روزے رکھ کے اللہ معاف کر رہا ہے, ورنہ اپنے کو مان لیں, کوئی نہیں ملے تو اپنے کو مان لیں. اپنے کو کیوں نہیں مان لیتا آدمی, میں نے اس کا قتل کیا مجھے افسوس, مان لے اپنے آپ کو میں نے قتل کر لوں. نہیں, اپنے کو قتل نہیں کرے, اس کے بھائی کو قتل کرنے کے چکر میں اپنے کو قتل کرے. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے قاتل کو, قتل کرنے والے کو یہ کہا کہ تم 2 مہینے کے روزے رکھ لو. تو یہ کیا ہے؟ قصاص, اس کا بدل, اس کا معاوضہ. اور اس کو اگر نہیں دے سکتا فیملی ممبر کو, یا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, آزاد نہیں کرا سکتا کسی غلام کو, اور پیسے بلڈ منی نہیں دے سکتا, تو 2 مہینے کے روزے رکھ لے. یہ نہیں کہ مار دے, جیسے بائبل کے ٹورا میں مارے جاؤ مارے جاؤ مارے جاؤ بس کسی کو, یہ بس تو صرف کسی جانور کو اگر مار دے تو اس کا ہے معاوضہ. اب آگے سورہ نساء 4 کی 93 میں
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اور جو کوئی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے بس اس کی جزا جہنم ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے اوپر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت، اور اس اللہ نے اس کے لیے عظیم عذاب تیار رکھا ہے. اب اللہ نے یہاں پر ایک اپنی دہشت بتائی کہ اگر کسی مومن کو آپ جان بوجھ کے، آپ کو پتہ ہے یہ مومن ہے، اور جان بوجھ کر قتل کر دے کہ مومن کو، تو اللہ نے اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں رکھی، کوئی معاوضہ نہیں ہے. مگر پھر بھی مومن سے نہیں کہا کہ تو بدلہ لے. یاد رکھیں میں کیا بول رہا ہوں کہ اگر مومن کو جان بوجھ کر اگر کوئی مار دے تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، جہنم میں اس کی سزا. مگر آپ مومنوں سے نہیں کہا کہ تم مارو جا کے، ہیں؟ یہ نہیں ہے. اگر مومن کو جان بوجھ کر کوئی مومن مار دے گا، جانتا ہے کہ وہ مومن ہے، تو اس کی کیا ہے سزا؟ جہنم، اور اس پہ اللہ کا عذاب ہے، اس کی لعنت ہے، اور اس اللہ نے اس کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ کا غضب، علیہ وَاللَّعْنَةُ، اس کے اوپر لعنت، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اس کے اوپر دردناک عذاب رکھا ہوا ہے. تو آپ یقین کریں کہ ہم لوگ یہ باتیں آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیات، اللہ کیٹیگوری تھرڈ دے رہا ہے کہ مومن کو قتل مت کرو، جان بوجھ کر مت مارو، مت مارو. اگر مار دو گے جان بوجھ کر تو ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے، عذاب میں داخل کر دیں گے. غلطی سے مار دو، بائی مسٹیک مار دو، غلطی ہو جائے تو 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو، میکسیمم معاف کر دے گا.